تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ عربی میں کچھ ہمارے ادھر پاکستان میں شاید یا انڈیا میں بھی پڑھتے ہوں گے، ضاد کو عربی زبان میں عربی کی بات کر رہی ہوں، قرآن پاک میں ضاد کو پڑھتے ہیں ضاد، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں، زیادہ تر یہ دیوبند پڑھتے ہیں۔ اہل حدیثوں کا مجھے نہیں پتہ، میرے خیال میں زیادہ تر یہ دیوبند کے جامعہ میں پڑھا جاتا ہے۔ میں نے بھی جامعہ سے پڑھا ہے اور زیادہ تر دیوبندیوں کے جامعہ سے ہی پڑھا ہے۔ تو بچپن میں میں نے جب قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا تھا تو میں نے دیوبندیوں کے جامعہ میں پڑھا تھا، تو وہاں پہ ضاد پڑھاتے تھے، ضاد کو۔ پھر اس کے بعد میں نے بیچ میں گیپ آ گیا، تو میں جب بڑی ہوئی تو میں نے پھر دوبارہ سے قرآن پاک سٹارٹ کیا اپنا، تو میں پھر اہل سنت کے جامعہ میں گئی ہوں، تو وہاں پہ ضاد پڑھاتے تھے۔ اب یہاں پہ میں دیوبندیوں کی یا اہل سنت کی بات نہیں کر رہی، نہ میں فرقہ واریت پہ بات کرنا چاہتی ہوں، نہ میں نے کرنی ہے، میں صرف ضاد اور ضاد پہ بات کر رہی ہوں کہ مجھے اس کی ہسٹری کا اتنا نہیں پتہ، اور میں صرف اتنا آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پھر وہ غور کیا کہ یہ کیا وجہ ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ جو عربی زبان ہے نا، عربی کو آپ دیکھیں گے، آپ عربی تلاوت دیکھ لیں، یا پھر عربی زبان میں جو عربی تلاوت کرتے ہیں، یا عربی میں کچھ بھی آپ دیکھ لیں، جو عربی لوگ پڑھتے ہیں، جو عربک لوگ ہیں سعودیہ کے ادھر ادھر کے، جو عربک ہے یہ ان کی اپنی زبان ہے، وہ زبان سے غلطی تو نہیں نہ کر سکتے، باقی وہ جو ان کے اپنے اعمال ہے وہ ہے، لیکن عربی زبان میں وہ غلطی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے بولنے کا بہت اچھا انداز ہوتا ہے، جیسے انگلش جو ہے وہ انگریز بہت اچھی بولتے ہیں، دوسرے بھی بولتے ہیں، لیکن انگریزوں کی اپنی زبان ہے، جیسے ہم اردو اچھی بول لیتے ہیں، ایسے ہی عربی جو ہے وہ عربی اچھی بولتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ضاد کو ضاد پڑھنا ہے یا ضاد کو ضاد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے پھر ان کو دیکھا، وہاں کی نماز اور ان کی جو تلاوت ہے وہ سنی، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ضاد پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ضاد ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم ایک زبر زیر کی بھی قرآن پاک میں غلطی کرتے ہیں نا، تو ہمیں اس کا بہت سخت گناہ ملتا ہے، ہم سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود ہم اس کو غلط پڑھیں، تو غلطی سے پڑھا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تو غلطی ہو گئی ہے، وہ توبہ کر لینی چاہیے، لیکن اگر ہم جان بوجھ کے غور نہیں کر رہے اور ایسے ہی پڑھی جا رہے ہیں تو اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے، اس ورڈ کا مطلب چینج ہو جاتا ہے، ترجمہ پورا چینج ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے ضاد پڑھنا شروع کیا کہ ضاد ہی صحیح حرف ہے عربی کا، ضاد نہیں۔ یہ آپ غور کریے گا، خود بھی اپنا تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ ہمیں ضاد پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور صحیح سے پڑھنے کی اور صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کچھ چیزوں میں سمجھ نہیں آتی، کچھ احادیث کی اور کچھ ترجمے کی، کچھ آیتوں کی، تو ہمیں علماء کرام کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی مدد لینی پڑتی ہے، اور ہمیں صحیح علماء کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہی ہماری نسلوں کی بقا جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم کسی غلط علماء کا انتخاب کر لیں گے تو ہم غلط دین کی طرف چلے جائیں گے، ہمارا ایمان ڈگمگا جائے گا، ہمارے جو نصب العین ہے، جو ہمارا سیدھا رستہ ہے، اس سے ہم ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ ہمیں صحیح علماء کا انتخاب کرنے کی توفیق دے، عقل سمجھ دے اللہ، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح عالم کے پاس لے کے جائے، یہ دعا پھر اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔